آمد دوست کی نوید کوئے وفا میں عام تھی، ہم نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا۔ تو آج کے ہمارے مہمان ایک انتہائی خوبصورت شخصیت، ایک انتہائی شفیق مربی اور استاد، ایک انتہائی ذمہ دار تحقیقی شخصیت۔ آپ کی متعدد کتابیں جو ہیں وہ بھی شائع ہو چکی ہیں، اور آپ نمل یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر شعبہ اردو کے صدر شعبہ ہیں، اور خوبصورت شاعر اور ادیب اور ادبی حلقوں کے اندر ایک معروف شخصیت ہے۔ میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد سیال صاحب ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے وقت میں ہی آپ گو کہ گاڑی کے اندر ہے، اور گاڑی کو روک کے ہی آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا۔ اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مقابلے کی فضا کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کی فطرت اور اس کے اظہار کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلے کی فضا موجود ہے، اس مقابلے کی فضا کے جو مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، آپ کی نظر میں وہ کیا اسباب ہیں کہ جو مختلف فطرت رکھنے والے انسان، مختلف خلق و خو رکھنے والے انسانوں کے درمیان یہ اسباب جو ہیں مقابلے کو پیدا کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ اور بہت نوازش۔ ایک تو آپ نے مجھے موقع دیا اس گفتگو کا اور اپنے ساتھ اس ملاقات کا، اور اس جو موقر آپ کا فورم ہے اس کے وساطت سے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ہم کلام ہونے کا۔ جہاں تک آج کے اس موضوع کا تعلق ہے، میں نے آپ کا انٹرو سنا، اس میں آپ نے بڑی خوبصورتی اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ مقابلے کی فضا کیا ہے، اور اس کے جو زیادہ تر منفی اثرات ہیں یا جو آج کل معاشرے کو درپیش مسائل ہیں اس کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یقیناً وہ ایک بہت اہم بات ہے اور ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ذرا سا رک کر دیکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ لفظ کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے معنی کا سکوپ کیا ہے، اور اس سکوپ کی معاشرے میں جو کارفرمائی ہے وہ کس کس سطح پر ہے۔ تو جہاں تک میرا خیال ہے، بہت زیادہ اگر گہری اور علمی باتیں نہ بھی سوچی کہی جائیں تو سادہ سے لفظوں کو سامنے رکھ کر جو مقابلے کا لفظ ہے اس کے 3 معنی ہمارے سامنے فوری طور پر اجاگر ہوتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ معنی ہمارے سامنے آتا ہے اس کا مترادف تو تصادم ہے، یعنی ایسا مقابلہ جو دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، جو دوسرے کو مفتوح کرنے کے لیے، دوسرے پر فتح پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے جس کا متبادل ہم مسابقت لیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر مثبت انداز میں سبقت لے جانے کی کوشش۔ اور تیسرا جو اس کا معنی ہے وہ ہے تقابل یا موازنہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مقابلے کو بھی انہی 3 ڈائمنشنز میں رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہر مقابلہ جو ہے وہ تصادم نہیں ہے، اسی طرح ہر مقابلہ مسابقت بھی نہیں ہے، اور ہر مقابلہ تقابل بھی نہیں ہے۔ تو مختلف اوقات میں مختلف جو زندگی کے مختلف مراحل پر یا مختلف شعبوں میں مختلف طرح کے تقابل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جہاں تک تصادم والے مقابلے کی بات ہے وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مقابلے کی ایک ایسی فضا کا پیدا ہو جانا، مقابلے کی ایک ایسی جہت کا سامنے آنا جس میں دونوں فریق برسر پیکار ہوتے ہیں، خواہ وہ بہت نمایاں طور پر ہوں، خواہ ایک سرد جنگ کسی صورتحال ہو، یا کوئی ایسی چھپی ہوئی تدبیر کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو ظاہر ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو ظاہر ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس کو صحت مند نہیں کہا جا سکتا۔ یہ انتہائی صورت ہے انسانی زندگی میں، یا جو ایک قوموں کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے، افراد اداروں کی زندگی میں بھی، کہ جب آپ انتہائی صورت میں جا کر دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے مقابلے کی، یہ تو میرے خیال میں اصولی طور پر اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر اصولی صاحب طور پر
یہ جو آپ صورتحال بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک تو افراد کے اوپر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو منفی جو آپ اشارہ کیا مقابلے کی فضا کے جو مضر اثرات ہیں، اس کے معاشرے کے اوپر آپ جو اثرات ہوں گے اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس سے اگلا جو نقطہ ہے نا وہ مسابقت کا ہے، یعنی وہ تو جنگ اور جدل کی صورتحال ہے جس کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا۔ جو درمیان کی فضا ہے وہ مسابقت کی ہے۔ مسابقت کا مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی وہ مساوات یا وہ برابری جس کا درس ہر اچھا جو آئیڈیالوجی ہے وہ دیتی ہے، یہاں پر آ کر جب نیکی کی بات ہے یا جب اچھے کام کی بات ہے یا آگے بڑھنے کی بات ہے یا اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کی بات ہے یا مفید ہونے کی بات ہے، تو وہاں پر برابری نہیں چاہیے، وہاں پر مقابلہ ضروری ہے، اور وہاں پر آپ مسابقت کے ذریعے خود آگے بڑھیں گے دوسروں سے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوتی ہے وہ بات جو اس کو مضر بناتی ہے۔ تو میرے خیال میں اگلے دن کہیں میں نے پڑھا یا دیکھا کہ شاید جابر بن حیان یا ابن سینا کسی جو ہمارے حکمات تھے ان میں سے کسی سے پوچھا کسی نے کہ جو زہر ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ لے لی جائے وہ زہر ہے۔ واہ۔ تو یہ مقابلے کی فضا جو ہے یہ انسان کو زندہ کرتی ہے، یہ انسان کو خود شناسی دکھاتی ہے، یہ اس کو خودداری پر مائل کرتی ہے، یہ اس کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد عطا کرتی ہے، یہ اس کو اپنے اندر چھپے وہ خزانوں کو باہر لانے کی ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بڑھ کر ایسی صورتحال میں بدل جائے جب آپ دوسروں کو نقصان پہنچا کر ان کے حصے کا بھی خود لے کر ان سے آگے بڑھنا چاہیں، تو وہ افراد کی سطح پر ہو تو اس کا نقصان انفرادی سطح پر ہوتا ہے۔ اگر یہ گروہی عمل بن جائے تو اس کا نقصان گروہی سطح پر ہوتا ہے، اور اگر یہ معاشرے میں پھیل جائے تو ظاہر ہے اس کا نقصان جو ہے وہ پورے معاشرے کو ہے، اور صحت مند مقابلہ جو ہے وہ تو لازم ہے۔ اس کے بغیر جو بنیادی ایک جدلیات کا فلسفہ ہے زندگی کا کہ چیزیں اپنی ضد کے ساتھ پہچانی بھی جاتی ہیں اور انہی کی وجہ سے آگے بھی بڑھتی ہیں، تو وہ تو لازمی طور پر ہے اور وہ رہے گا، وہ ارتقاء کا اور گروتھ کا ایک منبع ہوتا ہے۔ لیکن ایسا مقابلہ جس میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، دوسروں کو زیر کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی حقارت کا پہلو نکلے، ان کے حقوق سلب کرنے کا، غصب کرنے کا کوئی پہلو نکلے، تو یہ معاشرے کے لیے بھی برا ہے اور یہ افراد کے لیے بھی برا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑا سا گھریلو زندگی کی طرف بھی اسی موضوع کے تناظر میں آنا چاہیں گے کہ گھر کے اندر دیکھتے ہیں بعض دفعہ بچوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک فضا ایسی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ممکن ہے والدین کی ترجیحات بھی ہوں، یا بعض دفعہ خود میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک فضا ایسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس فضا کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی نظر بیان فرمائیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات اور بڑا خوبصورت جملہ اور اس سے زیادہ خوبصورت لفظ آپ نے خود استعمال کر دیا، اور وہی لفظ جو ہے اس کی کلید ہے، اور وہ ہے تسلیم۔ جب آپ کسی کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اجاگر کرتے ہیں تو دوسرے شخص کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دوسرے کو تسلیم کر کے خود کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کریں تو دوسرے آدمی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ہر آدمی مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہے، قدرت نے ہر کسی پر مختلف انداز سے مہربانی کی ہوتی ہے، تو جو کسی دوسرے شخص میں صلاحیت موجود ہے اس کا اعتراف کرنا، اس کو اس کے بڑھانے کا پورا موقع دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا، یہ اگر رویہ رہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صحت مند رویہ ہے، اور اس سے چونکہ تصادم کا امکان پیدا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کے اثرات بھی منفی نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں گھر میں ہوں، آپ اپنی ورک پلیس پہ ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، تو دوسروں کو تسلیم کرنا ہی، ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنا، ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا، ان میں اگر کوئی کجی یا خامی ہے تو اس کو تسلیم کرنا، اور اس تسلیم کے ساتھ جو آپ کا اپنی صلاحیت ہے اس کو اس کے سامنے لانا، تو یہ اگر فضا ہو تو میرا خیال ہے کہ اس سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اس خرابی کو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے تازہ کلام سے بھی نوازیں. اس سے پہلے کہ آپ سے کلام سنیں، مجھے آپ کے آپ کی جو کتاب بے ستوں ہے اس سے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ پلٹ کے آ کہ یہ آزار پھر رہے نہ رہے، جو آنکھ اب ہے طلبگار پھر رہے نہ رہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو اپنے کلام سے بھی ضرور نوازیں. جی میں عرض کرتا ہوں. وقت کم تھا، وہ بات جو ہے ایک تقابل پہ بھی تھی، جو وہ کسی وقت اس کو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، کہ ایک جو ہے موازنہ جو ہے. جی جی ضرور، اس کو بھی آپ ہاں بالکل مکمل کر لیتے ہیں پہلے. ہاں، جو دیکھیں جو موازنہ ہے یہ خود خدا نے رکھا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اور اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جو یہ لوگ ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو کوئی نہ کوئی پیمانہ آپ کو رکھنا پڑے گا ایک کو دوسرے سے بہتر کہنے کا، جس کی بنا پر آپ سزا جزا یا کسی شخص کے جو ایک اچھے برے ہونے کا یا مفید یا غیر مفید ہونے کا تعین کریں گے. تو یہ بھی ایک تیسری سطح ہے مقابلے کی. تو یہ بھی ایک یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری جو ڈائمنشنز ہیں ان میں اگر ایک توازن کو سامنے رکھا جائے تو ایک بہتر صورتحال کی طرف آیا جا سکتا ہے. تو بہت بہت کچھ شکریہ شعر میں ڈاکٹر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ارشاد. جو میسر ہے یہاں اتنا بھی اس پار نہ ہو. واہ. جو میسر ہے یہاں اتنا بھی اس پار نہ ہو. واہ. ایسی جلدی میں ادھر جانے کو تیار نہ ہو. سبحان اللہ، بہت عمدہ ہے. ایسی جلدی میں جو میسر ہے یہاں اتنا بھی اس پار نہ ہو. ایسی جلدی میں ادھر جانے کو تیار نہ ہو. واہ. دیکھ سوداگر یہ دنیا کہ کچھ دیر کے بعد. واہ. دیکھ سوداگر یہ دنیا کہ کچھ دیر کے بعد. دیکھ سوداگر یہ دنیا کہ کچھ دیر کے بعد. تو طلبگار تماشا ہو تو بازار نہ ہو. واہ واہ واہ، کیا عمدہ ہے. دیکھ سوداگر یہ دنیا کے کچھ دیر کے بعد. سبحان اللہ. تو طلبگار تماشا ہو تو بازار نہ ہو. پیچ پڑتا ہے ابھی ریت میں اور پاؤں میں. واہ. پیچ پڑتا ہے ابھی ریت میں اور پاؤں میں. جس کنارے پہ لگا ہوں کہیں مجدھار نہ ہو. سبحان اللہ. واہ. جس کنارے پہ لگا ہوں کہیں مجدھار نہ ہو. واہ. سرخی صبح سے سہمائے گئے خواب اور اب. واہ. سرخی صبح سے سہمائے گئے خواب اور اب. آنکھ بیدار نہ ہو صبح نمودار نہ ہو. کیا عمدہ شعر ہے. اور یہ عجب لوگ ہیں دیتے ہیں تو اتنی تکریم. واہ. یہ عجب لوگ ہیں دیتے ہیں تو اتنی تکریم. کچھ کو منظور نہ ہو کچھ کو سزاوار نہ ہو. واہ اچھا ہے. جب لوگ ہیں دیتے ہیں تو اتنی تکریم. کچھ کو منظور نہ ہو کچھ کو سزاوار نہ ہو. یوں اتاریں تجھے دل سے کہ تیرے جانے کے بعد. کیا عمدہ مصرع ہے. آنکھ بوجھل نہ رہے دل پہ کوئی بار نہ ہو. واہ. دیکھیے کہ ایک سے ایک یہاں حلقہ زنجیر لطیف. واہ. ایک سے ایک یہاں حلقہ زنجیر لطیف. پہلی ہی نرم کلائی کا گرفتار نہ ہو. واہ اچھا ہے. اچھا ہے. نرم کلائی کا گرفتار نہ ہو. اور آخری شعر یہ ہے کہ چھوڑ رغبت کی اداکاری یہ ممکن ہی نہیں. چھوڑ رغبت کی اداکاری یہ ممکن ہی نہیں. ابا شاعر کی ہو موجود سے بیزار نہ ہو. واہ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور خوبصورت جو ہے وہ مقابلے کی فضا کے اعتبار سے مسابقہ موازنہ مقابلہ اس کو بھی آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے تحلیل کیا اور خوبصورت کلام بھی آپ نے سنایا. ہم آپ کا ایک دفعہ پھر اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے فورم کا، آپ کی پوری ٹیم کا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. جی ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر عابد سیال صاحب جو کہ صدر شعبہ اردو نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے تھے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں مقابلہ مسابقہ اور موازنہ اس کو تحلیل کیا، بیان کیا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ملتے ہیں اس کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.